رات پر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسا امام بھی اسے سجدہ کرتا ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی بالقاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالعدل الجلی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ونقطہ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، صلوات بر محمد وآل محمد۔ دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن حضرت سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ بس چند لمحوں کے لیے حاضری ہے، وقت بڑا قلیل ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کے فضائل بڑھنے کے لیے تھوڑا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ماحول آپ کے سامنے ہے، لیکن اس قوم پہ موسموں کا اثر نہیں ہوتا۔ موسموں کا اثر اس قوم پہ ہوتا ہے جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ چند لمحوں کے لیے حاضری ہے، پہلی دفعہ نیاز بریک میں تشریف لے کے آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی میں آپ سے خطاب کروں، آپ کے چہروں پہ علی ولی اللہ لکھا نظر آنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جگہ کربلا بن جاتی ہے۔ جو بندے داد دے سکتے ہیں وہ داد دیں، جو بندے دعا دے سکتے ہیں وہ دعا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ جگہ امام بارگاہ نہیں رہتی، بلکہ کربلا بن جاتی ہے۔ چار مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہی پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب، آخری وقت میں دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں کربلا جاؤں۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ آخری وقت دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں کربلا جاؤں، لیکن علیل تھے، بیمار تھے، حکماء کے پاس گئے، طبیبوں کے پاس گئے اور کہا میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ صاحب نے کہا جی اقبال آپ کربلا نہیں جا سکتے، یہاں سے کربلا بڑا دور کا سفر ہے، آپ کربلا جا نہیں سکتے، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ اب اقبال نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکلے اور جا کے امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے اپنا سر سجدے میں جھکایا اور کہا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی۔ بھائی ہاتھ اٹھانا، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے
گر وہاں نہیں تو یہی صحیح۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ تو جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے معروضات درج کروں، آپ سمجھیں کہ آپ حرم حسین میں تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ والشمس کی 2 آیات پڑھی۔ اللہ کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بھائی سواتیں ذرا بیدار کر کے سننا۔ مولا جانتے ہیں میں نے 5 لوگوں کے درمیان بھی پڑھا ہے اور 5000 لوگوں کے درمیان بھی پڑھا ہے۔ میں ہمیشہ مولا کو حاضر اور ناظر جان کے پڑھتا ہوں۔ آپ اپنی سماعتیں بلند رکھیں، میں ایسے ہی نوکری کروں گا جیسے میں بہت زیادہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ خدا کہہ رہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ خدا نے کل قرآن میں 82 مقامات پہ قسمیں کھائیں۔ بھائی توجہ ہے نا آپ کی؟ خدا نے کل قرآن میں 82 مقامات پہ قسمیں کھائیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا تعلق یا رسول کے ساتھ ہے یا بطول کے ساتھ ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھیں۔ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں بولنے کی۔ کچھ بندے جو ہیں وہ مجلس بالکل خاموشی سے سنتے ہیں، ان کے لیے میں ایک فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان محمدی سے کسی بندے نے پوچھا، سلیمان تو علی کے بڑے قریب رہتا ہے، ہم میں آپس میں بحث چلتی ہے کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے۔ بھائی سلیمان سے سوال ہو رہا ہے، سلیمان ہمیں آج یہ تو بتا دے کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے۔ سلیمان محمدی نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے۔ بھائی توجہ، سلیمان کہہ رہے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن ذکر اگر علی کے بچوں کا شروع ہو جائے تو کبھی چپ ہی نہ کرے۔ وہ زبانیں بڑی اچھی ہیں جو مولا کے ذکر میں بولتی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اگر قسم کوئی بندہ کھاتا تو میں بھی مان لیتا کہ یہ سورج آسمان والا ہے، یہ چاند آسمان والا ہے، لیکن قسم کھا رہا ہے اللہ۔ اور خدا کی جو صفات ثبوتیہ ہیں ان میں سے ایک صفت ہے قدیم، اور یہ اسلوب تکلم میں خدا ہے کہ قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ جو سورج اور چاند ہیں وہ حادث ہیں اور خدا ہے قدیم۔ قدیم کسے کہتے ہیں، حادث کسے کہتے ہیں؟ جو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، باقی بزرگوں کو تو سبق سنانا ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ جو ایک وقت میں چیز ہو پھر نہ ہو، اسے کہتے ہیں حادث۔ اور یہ سورج اور چاند آسمان والے ہیں جو حادث ہیں، اور خدا ہے قدیم۔ قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا۔ پھر مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں فرزند رسول بتائیں وہ سورج کون سا ہے، وہ چاند کون سا ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے؟ بھائی ہاتھ اٹھانا، وہ سورج کون سا ہے، وہ چاند کون سا ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے؟ تفسیر کمی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ عید الفطر کا روز تھا، آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا۔ بھائی توجہ کرنا، آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا، اور وہ خدا جو بے دل ہو کر محمد کو دل دے بیٹھا تھا، اس نے کہا جبریل فوراً دنیا میں جا اور میرے محبوب کو نعت سنا، اور میرے محبوب کو جا کے والشمس والضحاہا، مجھے محمد تیری قسم، تیرے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم۔ بھائی توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ محمد تیری قسم، نور نبوت کی قسم۔ ابھی اللہ کے رسول 2 یا 4 قدم آگے چلے تھے
وہ جبرائیل جو جا چکا تھا وہ پھر واپس آیا اور آ کہتے ہیں محمد خدا کہہ رہا والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شوہر بطول آ رہا تھا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے مجھے محمد کی قسم، محمد کے نور کی قسم، اور اس علی کی قسم جو محمد سے بلا فصل ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ محمد کی قسم، محمد کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم، اور اس علی کی قسم جو محمد سے بلا فصل ہے۔ اس کی دوسری تفسیر جو لکھی سید محمد عبد الرزاق الموسوی المکرم نے، جو سرکار وفا کے نوکر بیٹھے ہیں۔ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے پہلے صاحب سرکار وفا کا قصیدہ پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی سرکار وفا کی بارگاہ میں ایک سجدہ ذکر پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سورج محمد ہیں، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ چاند علی ہیں، لیکن لفظ ہے تلاہا کہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض مقامات پہ ایسا ہوا محمد کسی جگہ رہ گئے، علی کسی اور جگہ چلے گئے۔ آپ کے سامنے ہجرت دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، محمد کہاں علی کہاں۔ وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جو ہمیشہ ایک کے ساتھ دوسرا رہا۔ بھائی اب سر اٹھانا، ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جو ہمیشہ ایک کے ساتھ دوسرا رہا۔ انہوں نے کہا سورج ہے حسین، چاند ہے عباس، اور دنیا میں آنے کی تاریخ دیکھیے، حسین آئے 3 شعبان، عباس پیچھے پیچھے 4 شعبان کو آ گئے۔ سید آپ کو سلامت رکھیں۔ کعبہ مطاف سخن حضرت رب وفا کی ہستی ہے۔ میں 2-3 معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کسے کہتے ہیں عباس۔ بھائی توجہ، جو غازی عباس سرکار کے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں توجہ کرنا۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ جو محمد کی دعا ہو، بھائی توجہ، جو محمد کی دعا ہو اسے بطول کہتے ہیں، اور جو بطول کی دعا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی میں اپنی معرفت کا تعارف کروا رہا ہوں، میرے کوزہ عرفان میں لفظ نہیں میں بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں۔ خدا بولے تو پتہ چلے عباس کسے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہیں ہوتا، لیکن آپ میرے لیے اس ماحول میں دعا بھی کر دیں تو میرے لیے کافی ہے۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ جس کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں سیدہ کہتے ہیں، جن کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں بطول کہتے ہیں، اور بطول اپنے ہاتھوں سے جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بطول اپنے ہاتھوں کے ساتھ جن کے کپڑے سیے انہیں عباس کہتے ہیں۔ اور جو سرکار وفا کا پرچم ہے، ایک بات بس کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے۔ جو سرکار وفا کا پرچم ہے یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں کیا صرف سرکار وفا اس خاندان میں علمبردار ہیں؟ نہیں، ان سے پہلے بھی علمبردار گزرے ہیں۔ سرکار جعفر طیار بھی علمبردار ہیں، سرکار حمزہ بھی علمبردار ہیں، اور مالک لواء الحمد علی بھی علمبردار ہیں۔ لیکن یہ علمبرداری جو ہے وہ عباس کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ ایک معجزہ ہے اس پرچم کا جو میں آپ کے سامنے اس ماحول میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ معجزہ آپ کے ذہنوں میں اور دل میں موجود ہے۔ سرکار وفا کے پرچم کا ایک معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ اپنے ذہن میں سرکار وفا کا پرچم رکھیں۔ علم حمزہ نے بھی اٹھایا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا، علم علی نے بھی اٹھایا، علم عباس نے بھی اٹھایا۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جب حمزہ نے علم اٹھایا پھریرا اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی 2 بندے بھی بولے سمجھ کے میرے ساتھ، جب حمزہ نے علم اٹھایا پھریرا اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ علم علی نے اٹھایا پھریرا اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ اللہ جانے کتنی طاقت ہے شہباز ام البنین کے پاس، جب سے علم عباس کے ہاتھ میں آیا ہاتھ اوپر
پریرا نیچے ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کا معیار سماعت یوں ہی شاداب رکھیں۔ کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، عباس کے پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے۔ بھائی مصاحب میں پڑھ گیا، جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے۔ جو عزادار کربلا گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں مولا آپ کو عباس کی اصل قبر دکھائے۔ قد اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے، لیکن مجھے مولا علی کی ولایت کی قسم، جو عباس کی اصل قبر ہے وہ اصغر سے بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ بڑی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پر کہ اس ماحول میں بھی سیدہ نے آپ کو ہائے کی خیرات عطا کر دی۔ بی بی نواز شاہ جی کی نسلوں پہ کرم فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ متمسک رکھے۔ عزاداروں، بڑا مارا مسلمانوں نے عباس کو۔ یار ہائے تو کہہ سکتا ہے نا، آنسو تیرے بس میں نہیں، لیکن ہائے تو تیرے بس میں ہے۔ بڑا مارا مسلمانوں نے عباس کو، لیکن عزاداروں 10 محرم عباس کے بعد پھر مسلمانوں نے سکینہ کو مارا، پھر مسلمانوں نے زینب کو مارا۔ عزاداروں، بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی، بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ بس ایک درد بیان کر کے میں اپنے سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والوں کو منبر دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ کتنا زخمی تھی علی کی بیٹی؟ اگر میں تجھے یہ بات سمجھا سکا، سیدہ تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گے۔ کتنا زخمی تھی علی کی بیٹی؟ جب شام کے امن گزار کر علی کی بیٹیاں واپس آئی ہیں نا، تو آپ کا مرجان رونے والا امام اپنے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنے گھر سے دور سجاد ایک جگہ خیمہ لگاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے غریب بابا کو رویا کرتے تھے۔ عزادارو، ایک دن سرکار باقر آئے، نند نے ہاتھ جوڑ کے باقر نے کہا بابا اب تو مدینہ اجڑ گیا ہے، بابا اب تو گھر آئیے، اب تو مدینہ اجڑ گیا ہے، علی اکبر مارے گئے ہیں، علی اصغر مارے گئے، چچا عباس مارے گئے۔ عزادارو، سید الساجدین نے رو کے فرمایا باقر بیٹا ابھی میں گھر آ جاتا ہوں، آپ لوگ بس ایک بات میری مان لو، میں ابھی گھر آ جاتا ہوں۔ عزادارو، سرکار باقر نے نند نے ہاتھ امام سجاد کے قدموں پہ رکھے اور کہا بابا بتائیں میں کون سی بات مانوں؟ بات رونے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ عزادارو، تیرے خون رونے والے امام نے کہا باقر بیٹا بس میری ایک ہی بات مانو، میری پھوپھی زینب میرے سامنے نہ آئے، میری پھوپھی زینب میرے سامنے نہ آئے۔ عزادارو، سرکار باقر نے کہا بابا اب تو کوئی شام کا بازار نہیں، اب تو کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، اب تو کوئی تماچا مارنے والا نہیں۔ عزادارو، سید الساجدین نے رو کے فرمایا بے شک اب کوئی تماچا مارنے والا نہیں، اب کوئی پتھر مارنے والا نہیں، اب کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، لیکن میری پھوپھی کا زخمی چہرہ تو وہی ہے۔ جب میں اپنی پھوپھی کا زخمی چہرہ دیکھتا ہوں مجھے شام کے بازار یاد آیا۔ عزادارو، سرکار مسلم کی ہمشیرہ ہیں، بی بی کا نام ہے ام لقمان۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے بی بی زینب سے۔ بی بی ام لقمان پہ میرے لاکھ سلام ہوں، یہ وہ بی بی ہیں جب بی بی شام کے بازار سے زخمی ہو کے واپس مدینے آئی ہے نا، بی بی ام لقمان سیدہ کو پٹیاں باندھتی تھی۔ عزادارو، ایک سوال کیا ہے بی بی ام لقمان نے بی بی زینب سے۔ اگر تجھے سوال سمجھ میں آ گیا، رات بستر پہ بھی رونے کے لیے کافی ہوگا۔ سوال کیا کیا؟ بی بی ام لقمان نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بی بی یہ جو آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میں نے سنا ہے کربلا میں آپ نے بابا علی کی ولایت کے لیے ہاتھوں میں رسیاں پہنی تھی۔ بی بی یہ جو آپ کا سر زخمی ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ حکیم بن طفیل نے نیزے کے ساتھ آپ کے سر سے چادر اتاری۔ بی بی یہ جو آپ کے گلے کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں،
بی بی زینب نے کہا ام لقمان تو کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بی بی ام لقمان نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بی بی مجھے یہ بتائیں آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں؟ اب تیرے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ اللہ تعالیٰ بی بی زینب نے کہا ام لقمان نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ اللہ تعالیٰ جب بار بار بی بی ام لقمان نے پوچھا بی بی مجھے بتائیں آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں؟ اللہ تعالیٰ علی کی بیٹی نے رو کے کہا ام لقمان اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ اللہ تعالیٰ بی بی ام لقمان نے کہا بی بی میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ اللہ تعالیٰ علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان ماتم کر، شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارنے والی تھی اور زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بنے تھے، کوئی پتھر زینب کے چہرے پہ لگتا تھا، کوئی پتھر زینب کی آنکھوں پہ لگتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔